قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ یہ رمضان کا مہینہ ایک نفل 70 فرض کے برابر، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر، پھر اس کے بعد ایک اور تراویح کی عبادت اس کے اندر، یہ خوشی اللہ نے جو دی، خوشی کا مہینہ ہوتا ہے۔ یقیناً جب رمضان المبارک ختم ہوتا ہے بندے کا دل دکھتا ہے، ایک رونقیں، ایک بہاریں جو اس کو نظر آتی ہیں۔ اور یہ عید کا خوشی کا دن اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم نے جو ہے وہ رمضان ختم ہو گیا ہم خوشی منا رہے ہیں، خوشی اس لیے ہے کہ اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی، اللہ کے حکموں کے مطابق ہم نے زندگی گزاری۔ یہ میں نے اکثر و بیشتر آپ حضرات کے سامنے کہا، ہمارے بزرگان دین لکھ کے گئے کہ یہ چھوٹا روزہ ہے، اصل روزہ چھوٹا روزہ کے سحری کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری ہے، آپ نے ہر وہ کام کیا ہے جس کا کرنے کا اللہ نے کہا ہے، آپ اس ہر کام سے رکے ہیں جن سے اللہ نے رکنے کا کہا ہے۔ بعض حلال کام بھی ہمارے لیے روزے کے دنوں میں جائز نہیں ہوتے۔ بزرگان دین کہتے ہیں یہ چھوٹا روزہ ہے، اصل روزہ تو وہ ہے تیری زندگی کا سورج جب طلوع ہوتا ہے، یعنی کہ جب تو بالغ ہو جاتا ہے، جب تجھے شعور آتا ہے، وہ تیری سحری کا وقت ہے، اور جب تو دنیا سے جاتا ہے تیرے غروب ہونے کا جو وقت آئے گا، جب تو نے دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، یہ ساری جو تیری زندگی ہے 40-50 سال والی، یہ تو نے روزے کی حالت میں رہنا ہے۔ اصل روزہ یہ ہے کہ جس طرح اس مہینے میں تو نے اللہ کے خوف کو سامنے رکھا، اکیلا ہو کر بھی، غسل خانے میں ہو کے بھی تو نے کبھی پانی کو اپنے گلے سے نہیں اتارا، گھر میں اگر کوئی موجود بھی نہ ہو آپ نے پھر بھی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، اس لیے کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جب گزرتا ہے، عید کا چاند نظر آتا ہے، ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، اس وقت یہ دھیان کدھر چلا جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، یہی مقصد ہے۔ جب اللہ کا خوف آ گیا تو تمہارا رمضان بن گیا۔ اللہ کا خوف نہ ہوا، ویسے ہی زندگی گزاری، محنت مشقت کر کے اپنے آپ کو ایک مقام تک آہستہ آہستہ پہنچایا، لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا میں نے مسجد کا رخ بھی چھوڑ دیا، میں نے قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دیا، میری زندگی ویسے ہی جیسے پہلے تھی ویسے ہو گئی، تو میں نے کیا محنت کی۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ جس طرح نمازوں کا اہتمام اس مہینے میں ہم نے کیا، اللہ اسی طرح پوری زندگی نمازیں پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ کے راستے میں دینے کا جو ہم نے اہتمام کیا، اور قرآن پڑھنے کا جو ہم نے اہتمام کیا، اور سب سے بڑی بات اس ماہ مبارک میں جو ہم نے روزے کی حالت میں ہم کہتے ہیں کہ کسی کی غیبت نہ ہو، روزہ رکھا ہوا ہے، کسی کی برائی نہ کریں، یہ عزم اور یہ جو جذبہ ہے یہ پوری زندگی اسی طرح رہنا چاہیے۔ اگر عید کے بعد بھی میں لوگوں کی برائیاں کرتا پھروں، یہاں پر عید والے دن 3-3 4-4 بار گلے ملنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دل کے اندر کدورتیں ہوں، دل کے اندر نفرتیں ہوں، دل کے اندر چھریاں چلتی رہیں، اور میں دل 3-3 بار ملوں اور عید مبارک کہوں، تو اس عید ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے اگر کسی بھائی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، کھڑا ہو کے اپنے فجر کی نماز پڑھ لے، شرمانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ اگر کسی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، کھڑا ہو کے فجر کی نماز پڑھ لے۔ عید کی نماز واجب ہے، اس کا اعادہ نہیں ہے، اس کی قضا نہیں ہے۔ فجر کی نماز فرض ہے، گناہ ہوتا ہے، چھوٹ گئی، شرمائے نہیں، کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ کچھ ساتھی کھڑے ہو گئے، جس کی فجر رہتی ہے کھڑے ہو کے فجر پڑھ لے۔